الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق فيما بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Respected brothers, sisters and all the listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to give me a tawfiq to speak the truth, and to all of you give the tawfiq to listen the truth, and to all of us follow the truth. انشاءاللہ العظیم آج کی اس گفتگو میں جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان عظیم بندوں کے حوالے سے ہے جن کے حوالے سے قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کسی بات کا خوف ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوتے ہیں. یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے. اس مبارک مہینے میں انشاءاللہ العظیم آج جس ذات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے وہ سلسلہ چشتیہ کی ایک بڑی عظیم شخصیت، ایک بڑی عظیم ذات جن کے فیوز و برکات سے ایک کائنات، ایک جہان، ایک عالم فیضیاب ہوا، جنہوں نے اپنی تعلیمات، اپنے زہد، اپنے تقوی، اپنی طہارت سے لاکھوں لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی اور ہزاروں لوگوں کو اللہ سے ملایا. کون ہے وہ ذات؟ وہ ذات ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سید محمد بن یوسف حسینی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز، جنہیں الولی الاکبر الصادق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یہ شخصیت صوفیہ میں ایک بڑا ہی اہم مقام رکھنے والی شخصیت ہے. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے
دکن میں بسنے والے بلکہ پورے بر صغیر میں بسنے والے لوگ جانتے ہیں، واقف ہیں، اور آپ کی شخصیت سے فیض پانے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں اولیاء اللہ کے چاہنے والے آپ کے آستانے پہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنی عاقبت بھی سنوارتے ہیں، اپنی مرادیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خواجہ صاحب جو سلطان الہند ہیں، ان کی نسبت بھی ان سے جا کر ملتی ہے۔ کیونکہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد بزرگوار حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت محبوب الہی سلطان العارفین نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید تھے، اور آپ کے نانا بھی حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید تھے۔ البتہ حضرت خواجہ بندہ نواز، ان کو جو نسبت حاصل ہے وہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ سے ان کو نسبت حاصل ہے، اور آپ نہ صرف ان کے مرید ہوتے ہیں، نہ صرف آپ کے مرید و خلیفہ ہوتے ہیں، بلکہ آپ ان کے جانشین بھی ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بھی ہوتے ہیں اور جانشین بھی ہوتے ہیں۔ صوفیاء چشت میں، مشائخ چشت میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو مرتبہ ہے وہ بھی سب پہ آشکار ہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو مرتبہ ہے یہ بھی سب پہ آشکار ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مشائخ چشت میں ایک ایسی شخصیت ہے جس کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ دونوں مجالات میں، معقولات و منقولات اور روحانیات میں، ان دونوں میں آپ اپنا ثانی نہیں رکھتے، ان دونوں میں آپ کی شخصیت بے مثال و بے نظیر نظر آتی ہے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی سے آپ کے والد بزرگوار کو نسبت تھی، تو بچپنے ہی سے گھر کا ماحول اور گھر کے اندر اولیاء اللہ سے قربت، دین کی محبت، دین کی طرف لگاؤ، شریعت مطہرہ کی پابندی، ایسے ماحول میں آپ نے اپنی عمر گزاری، اور آپ ایسے ماحول میں آپ کا بچپنا گزرا۔ آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کے نانا، یہ سب اپنے وقت کے بڑے بڑے متقی و پرہیزگار اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سید محمد ابن یوسف الحسینی رضی اللہ تعالیٰ، جن کو دکن کا شہنشاہ کہا جاتا ہے، شمالی ہند اور جنوبی ہند دونوں جگہوں میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندگان خدا کی رشد و ہدایت کے لیے اپنی عمر کا ایک لمبا عرصہ گزارا۔ دہلی کی سرزمین پر، دہلی کے قرب و جوار میں، پورے شمالی ہند میں لگ بھگ 44 سال تک حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے بندوں کی خدمت کی، خلق خدا کی خدمت کی، دینی تعلیمات کو پھیلایا، اور اس کے بعد آپ گلبرگہ کی سرزمین پہ تشریف لائے، جو جنوبی ہند میں پڑتا ہے، ساؤتھ انڈیا میں جو پڑتا ہے، دکن کی سرزمین میں آپ تشریف لائے، اور وہیں پر آپ کا آستانہ مبارک بھی ہے۔ اگر آپ سلسلہ تصوف کے جو مختلف سلاسل ہیں
ان سلاسل میں دیکھیں تو ہر سلسلے کی کوئی نہ کوئی ایک خصوصیت ہے. ویسے تو بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو انہیں ممتاز کرتی ہیں. اگر ہم سلسلہ چشتیہ کو دیکھیں تو سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں میں یہ خاص بات ہمیں نظر آتی ہے. یوں تو عمومی طور پہ سارے ہی صوفیاء اکرام ان کا معمول اور ان کا طرز حیات ایسا رہا ہے جو دنیا بھر کے انسانوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اور دنیا بھر کے انسانوں کو ان کی طرف کھینچ لاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سراپا محبت کے پیکر ہوا کرتے ہیں. وہ سراپا محبت کا ایسا مظہر ہوا کرتے ہیں کہ ان کے آستانے سے ہر کسی کو محبت ہی ملتی ہے، ہر کسی کو پیار ملتا ہے، ہر کسی کو شفقت ملتی ہے اور ہر کسی کو اپنائیت کا احساس ملتا ہے. یہ کائنات، یہ دنیا جہاں غموں کا کوئی حساب نہیں، جہاں بے انتہا بے پناہ غم، تکالیف، مصیبتیں، ٹوٹے ہوئے دل اور بکھری ہوئی تمنائیں اور آرزویں پھیلی ہوئی ہیں، ایسے میں لوگوں کو جن آستانوں پہ سکون میسر آتا ہے، جن ہستیوں کی بارگاہ میں آ کر سکون میسر آتا ہے، وہ ذات ہے جنہیں ہم اولیاء اللہ کے نام سے جانتے ہیں. خواجگان چشت اور سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کا یہ امتیاز ہے کہ آپ کے آستانوں پہ اور آپ کی بارگاہ میں بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق رنگ و نسل، چاہے ہندو، چاہے سکھ، چاہے عیسائی، چاہے بودھ، چاہے جین، کیا مسلمان، سب کے سب حاضر ہوتے ہیں. یہی حال خواجہ صاحب کے آستانے کا ہے اور یہی حال خواجہ بندہ نواز صاحب کے بھی آستانے کا ہے کہ وہاں آپ کے عقیدت مندوں میں نہ صرف مسلمان بلکہ بڑی تعداد میں غیر مسلم بھی حاضر ہوتے ہیں، اپنی مرادیں حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی سادات کرام میں سے ہیں. آپ کا نسب شریف 22 پشتوں سے ہو کر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچتا ہے. آپ حسینی ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہیں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن کا ایک مہکتا پھول ہیں. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ سلسلے چشتیہ کے بزرگوں میں ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے نہ صرف تبلیغ سے دین کو پھیلایا، نہ صرف وعظ و نصیحت سے دین کو پھیلایا، بلکہ درس و تدریس اور ساتھ ہی ساتھ تحریر اور تصنیف و تالیف سے بھی آپ نے امت مسلمہ کی خدمت کی اور آپ نے اللہ کے اس دین کی نشر و اشاعت میں بڑا ہی بلند کردار ادا فرمایا. آپ کہیں گے کیسے؟ اگر آپ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پہ نظر ڈالیں، یوں تو آپ کا بچپنا اور جوانی یہ شمالی ہند میں گزری. یہ وہ وقت تھا جب فیروز شاہ تغلق کا زمانہ تھا. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے حوالے سے آپ کے والد بزرگوار کبھی کبھار گھر میں تذکرہ کرتے تو آپ کے دل میں ان سے ملنے کا اشتیاق ہوتا، آپ کے دل میں ان سے ملنے کا شوق ہوتا. پھر اللہ نے چاہا کہ ان سے ملاقات ہو، ملاقات بھی ہوئی، بیعت بھی ہوئی اور مرشد سے کچھ ایسا ان کا معاملہ جڑا کہ مرشد نے انہیں رب تک پہنچا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دیا، آپ کی تربیت فرمائی. بلکہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیسے کیسے کمالات آپ کو عطا فرمائے تھے. آپ اپنے مرشد کامل کا بڑا ادب کرتے تھے. ایک وقت کا واقعہ ہے، آپ کو گیسو دراز کہا جاتا ہے، یعنی لمبے بالوں والے، لمبے گیسو رکھنے والے. آپ کو بندہ نواز بھی کہا جاتا ہے. یہ گیسو دراز دراصل آیا کہاں سے؟ کیسے آپ کو گیسو دراز کہا جانے لگا؟ اگر آپ لوگوں میں، عام لوگوں میں یہ کہیں کہ حضرت سید محمد بن یوسف الحسینی کے آستانے پہ جانا ہے تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بندہ نواز کا آستانہ تو کوئی بھی آپ کو بتا دے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت سید خواجہ گیسو دراز کا آستانہ تو کوئی بھی آپ کو اس حوالے سے آپ کی رہنمائی کر دے گا اور آپ کو آسانی سے پہچان لے گا، کیونکہ آپ کو شہرت
جو میسر آئی، جس نام سے آپ مشہور ہوئے، وہ بندہ نواز اور گیسو دراز۔ یہ گیسو دراز کے پیچھے بھی ایک بڑی کہانی ہے۔ دراصل آپ اپنے پیر و مرشد کی پالکی اٹھایا کرتے تھے، مریدین جو دوسرے ہوتے تھے ان کے ساتھ مل کر کے آپ ان کی پالکی اٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ پالکی اٹھا رہے تھے تو آپ کے بال شریف، گیسو شریف جو ہے یہ کافی لمبے تھے، تو پالکی کے کچھ حصے سے آپ کے گیسو جو تھے وہ اس میں الجھ گئے۔ اب آپ نے پالکی اٹھائے ہوئی تھی، وہ گیسو پالکی میں الجھے ہوئے تھے، جس سے آپ کو شدید تکلیف ہو رہی تھی، شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ لیکن شدید تکلیف کے باوجود، یہاں تک کہ خون وہاں سے رسنے لگا، آپ نے ان بالوں کو، الجھے ہوئے گیسوؤں کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ پالکی کو اٹھاتے رہے، اٹھاتے رہے، اٹھاتے رہے۔ اور جب آپ منزل پہ پہنچ گئے اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے اس کو محسوس کیا کہ آپ کے گیسو پالکی میں الجھے ہوئے ہیں اور آپ اسے نکال نہیں رہے ہیں، حالانکہ آپ کو بڑی تکلیف اس سے ہو رہی ہے، شیخ نے پوچھا کہ آپ نے چھڑائے کیوں نہیں اپنے گیسو، آپ نے اپنے آپ کو اذیت میں کیوں ڈالا؟ تو آپ نے فرمایا، حضور آپ کے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اپنے گیسوؤں کو سدھارنے یا وہاں سے نکالنے میں مشغول ہوں اور آپ کے ادب میں کوئی کمی آ جائے، لہٰذا ادب کا میں نے خیال کرتے ہوئے اپنے گیسوؤں کی طرف، اپنے بال کی طرف توجہ نہیں کی۔ تو اس وقت حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے ایک شعر کہا۔ ممکن ہے کہ اس شعر کو متعدد مرتبہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہا ہو، کیونکہ روایات مختلف ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس وقت آپ نے یہ شعر کہا، ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، خلاف واللہ خلاف نیز کہ او عشق باز شد۔ جو کوئی سید گیسو دراز کا مرید ہو گیا، قسم خدا کی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ میدان عشق کا شہسوار بن گیا۔ شیخ کی زبان سے یہ جملے نکلنے تھے، یہ جملے کچھ ایسے مقبول ہوئے کہ لوگ آپ کو، آپ کا جو اصل نام ہے اس سے کم اور گیسو دراز کے نام سے زیادہ جاننے لگتے ہیں۔ اس وقت سے آپ کو گیسو دراز کہا جانے لگا اور اسی لقب سے، بلکہ اسی نام سے آپ مشہور ہونے لگے۔ یہ لقب ہے لیکن اس کی شہرت آپ کے نام سے بھی زیادہ ہے۔ اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شخصیت ایسی ہے کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، جو خود حضرت خواجہ بندہ نواز کے پیر و مرشد ہوتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ایک جگہ پہ گئے اور وہاں جانے کے بعد آپ کے مصاحبین جو تھے وہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب تشریف لے گئے ایک جنازے میں، اور اس جنازے میں تشریف لے جانے کے بعد خواجہ صاحب نے کچھ رقم اپنے ہاتھ میں لی اور کہا کہ چلو آج خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے یہاں حاضری دیتے ہیں۔ اور جو آپ کے دوسرے مصاحبین تھے، مریدین تھے، خلفاء تھے، وہ سب دیکھتے رہے۔ جو آپ کے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے حوالے سے دو روایتیں ملتی ہیں کہ آپ نے بہت کم لوگوں کو خلافت عطا فرمائی، اور ان میں بھی چند ہی چنیدہ لوگ تھے جن کو آپ نے خلافت سے سرفراز فرمایا۔ البتہ مریدین و مصاحبین کی جو جماعت تھی، ان سب کے دل میں ایک تجسس تھا اور ایک طرح کی کہہ لیجئے کہ ایک طرح کا رشک تھا۔ ہر کوئی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پہ، مقام و مرتبے پہ رشک کر رہا تھا کہ پیر و مرشد خود کہہ رہے ہیں چلو ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ بندہ نواز کے یہاں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد جو رقم لائے تھے اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ نظر میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لائی ہے، اس نظر کو آپ قبول فرمائیے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات تھی کہ مرشد کامل اپنے مرید کے لیے اپنی طرف سے نظر پیش کر رہے ہیں۔ یہ ان کی عنایت تھی، یہ ان کی عطا تھی۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب لوگوں نے دیکھا کہ مرشد کامل ان کی بارگاہ میں نظر پیش کر رہے ہیں، تو اس وقت سے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت اور آپ کی مقبولیت میں اس قدر اضافہ ہوا کہ اس وقت کے جو صوفیہ ہوا کرتے تھے، اس وقت کے جو اولیاء ہوا کرتے تھے،
وہ اولیاء بیک زبان یہ کہا کرتے تھے کہ جوانی میں اللہ نے خواجہ بندہ نواز کو وہ مقام عطا فرما دیا جو مرشدان کامل کو ایک لمبی عمر کے بعد عطا کرتا ہے، جوانی میں اللہ نے آپ کو کامل ہونے کا درجہ عطا فرما دیا۔ مردان حق میں جو کمال حاصل ہوتا ہے بڑی ریاضتوں کے بعد، وہ مقام و مرتبہ جوانی میں اللہ نے خواجہ بندہ نواز کو عطا کر دیا۔ یہ اس وقت کے صوفیہ بیک زبان کہا کرتے تھے۔ اور ایک روایت سے ہمیں خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ نصیر الدین چراغ دہلوی جو کہ خواجہ صاحب کے مرید، خواجہ صاحب کے پیر ہوتے ہیں، وہ اپنے مرید خواجہ بندہ نواز کے حوالے سے کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں جب مرض میں مبتلا تھا تو میرے لیے سب لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے دعائیں کی، لیکن میں نے اپنی طرف سے دعا کی، درخواست کی خواجہ بندہ نواز سے جو میرے مرید ہیں، اور جب بندہ نواز نے میرے لیے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کے صدقے میں میرے مرض کو دور فرما دیا۔ اللہ اکبر! یہ عنایت، یہ شفقت، بڑی خاص شفقت حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فرمایا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ اولیاء اللہ ہیں جن کے تذکرے سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ ہیں جن کی باتیں کر کے، جن کی گفتگو کر کے، جن کی سیرت پڑھ کے دلوں کو جلا میسر آتی ہے۔ آپ ان اولیاء کی سیرت کو دیکھیں، آپ ان اولیاء کی حیات کو دیکھیں، اور آپ ان اولیاء کی قربانیوں کو دیکھیں جنہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچانے میں کیسی کیسی مشقتوں کا سامنا کیا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں میں آپ کی ذات وہ عظیم ذات ہے جن کی تصانیف کثرت سے ملتی ہیں۔ آپ کثیر التصانیف بزرگ ہیں۔ اگر میں ان کی تصانیف کا تذکرہ کروں، بس میں ہلکے سے اشارے ان کی تصانیف کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات کے حوالے سے ایشیاٹک سوسائٹی بنگال کے اندر آپ کے مکتوبات کا ایک مجموعہ رکھا ہے جس میں 60 مکتوبات کا ذکر ملتا ہے۔ 60 مکتوبات کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو ملفوظات ہیں، بڑے ضخیم جلدوں میں آپ کے ملفوظات شامل ہیں، جسے آپ کے صاحبزادے حضرت سید محمد اکبر حسینی جو آپ کے بڑے صاحبزادے تھے انہوں نے جمع کیا۔ اور ان ملفوظات کی امتیازی بات یہ ہے کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے ملفوظات کو آپ کے صاحبزادے نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان ملفوظات کو دوبارہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی تھی تو اسے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اسے نظر ثانی فرما کے دور فرمایا۔ تو اس حیثیت سے اس کا مستند اور اس کی اتھینٹسٹی اور بڑھ جاتی ہے کہ اس کو جمع کرنے والے خود آپ کے صاحبزادے جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور جو انہوں نے سنا دیکھا انہیں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد خود خواجہ صاحب نے اسے پیش بھی کیا، اور خواجہ صاحب نے اس کی تصحیح بھی فرمائی۔ تو اس حیثیت سے ان ملفوظات کی اہمیت اور اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ اپنے ملفوظات کے اندر اگر آپ دیکھیں خواجہ بندہ نواز کے، تو آپ کو بہت سارے ایسے علم و ہنر کے موتی میسر آئیں گے کہ آپ اشش کر اٹھیں گے۔ فلسفے کے وہ مباحث جہاں فلسفی چوک جاتے ہیں، وہاں خواجہ بندہ نواز انہیں اہل فلسفہ کو کفار کہہ کر کے ذکر کرتے ہیں، کیونکہ فلسفہ یہ عقل کی پرستش کرنے میں کچھ حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق کے حوالے سے بھی بہت سارے معاملات میں چوک کر جاتے ہیں۔ اب اگر ملفوظات میں دیکھیں تو خواجہ بندہ نواز نہ صرف یہ کہ فلسفیوں کی ان غلط آراء کی تردید کرتے ہیں، بلکہ ایسے نظریات پیش کرتے ہیں جو اہل تصوف کے شریعت و طریقت کے جامع نظریات، جو شریعت و طریقت کے میزان پہ مکمل کھرے اترتے ہیں، ایسے نظریات خواجہ بندہ نواز اپنے ملفوظات میں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر! میں پہلے تھوڑا سا آپ کی تحریرات کے حوالے سے بات کروں، آپ کی تصانیف کے حوالے سے۔ آپ کی تصانیف کثرت سے ہیں، کثرت سے آپ کی تصانیف ہے۔ ملتقط آپ کی تفسیر ہے، پورے قرآن مجید کی تفسیر۔ یہ تفسیر صوفیانہ طرز پہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے لکھی۔ اس کے علاوہ ایک اور تفسیر لکھی جس کے تقریباً آپ صرف 5 ہی پارے مکمل کر سکے۔ اس کے علاوہ آپ نے احادیث کی بھی شروع لکھی، مشارق الانوار کی آپ کی شرح بڑی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ خواجہ بندہ نواز نے تصوف کی جو عظیم کتابیں تھیں، حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فصوص الحکم، اس کی شرح بھی خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم سے نکلی، اور اس نے اپنے وقت کے علماء صوفیہ سے داد تحسین حاصل کی۔
اس کے علاوہ تصوف کی عظیم کتاب رسالہ قشیریہ، اس کی بھی شرح خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ آ جائیں فقہ کی بات کریں تو میدان فقہ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ الفقہ الاکبر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ اکبر پہ خواجہ بندہ نواز کی عربی و فارسی دونوں کی شروحات ملتی ہیں، دونوں زبان میں آپ نے اس کی شرح لکھی۔ اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اپنے مسلک کے اتنے پکے تھے، کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں اور پھر اہل بیت اطہار کے حوالے سے اور مذہب اہل سنت کے حوالے سے صحابہ اور اہل بیت میں آپ کی ذات اتنی متسلب نظر آتی ہے، کہتے ہیں کہ مذہب اہل سنت، آپ نے ملفوظات میں بھی اسے بیان فرمایا، دوسری کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اور بڑے ہی واضح انداز میں آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا مذہب میاں یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ میں سب سے افضل ہیں، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، اور ان کے بعد حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور وہ لوگ جو اہل بیت کی محبت کے نام پہ رفض کی طرف جاتے ہیں، ان کی بھی آپ نے بڑی خبرگیری فرمائی ہے، ان کا خوب رد آپ اپنے ملفوظات میں بھی فرماتے ہیں اور اپنے مکتوبات میں بھی فرماتے ہیں۔ اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف صوفی تھے بلکہ خود فرماتے ہیں کہ 4 صفتیں، صوفی ہونا، فقیہ ہونا، سید ہونا، صوفی، فقیہ، سید، اور ایک صفت کا آپ نے تذکرہ فرمایا یہ 4 صفتیں بہت کم لوگوں میں جمع ہوتی ہیں، اور اللہ نے مجھ میں یہ 4 صفات کو جمع کر دیا۔ صوفی ہونا، سید ہونا، ولی ہونا، فقیہ ہونا، ان 4 کا ذکر فرمایا یہ 4 صفتیں اللہ نے مجھ میں جمع فرما دی۔ آپ ان 4 صفات کے شہسوار تھے، حامل تھے، بلکہ آپ ولی گر تھے، آپ صوفی گر تھے، آپ فقیہ گر تھے، اور آپ نے اپنے آستانے پہ آنے والے نہ صرف عوام کو بہراور کیا، فیضیاب کیا، بلکہ آپ کے آستانے سے، آپ کی بارگاہ سے اپنے وقت کے حکمران، امراء، شہزادے اور بادشاہ بھی فیضیاب ہوئے۔ بلکہ اپنے وقت کے بادشاہ، اگر آپ گلبرگہ آپ کی تشریف آوری کے بعد آپ کی تاریخ کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ فیروز شاہ بہمنی، یہ بہمنی سلطنت کا دور تھا، فیروز شاہ بہمنی آپ کا بہت ہی بڑا عقیدت مند تھا، بلکہ جب آپ کی گلبرگہ حاضری ہوئی ہے تو اس وقت حال یہ ہوا ہے کہ بادشاہ اپنے پورے خانوادے، اپنے سارے درباریوں، سارے امراء کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے خود حاضر تھا۔ اس کے بعد احمد شاہ بہمنی، یہ تو حضرت خواجہ بندہ نواز کا یوں سمجھ لیجیے زرخرید غلام تھا، کہنے کو تو بادشاہ تھا لیکن خواجہ صاحب کا مرید تھا، اور آپ کے آستانے سے اس کو اتنی عظیم نسبت تھی، اور آپ کے آستانے پہ جو گنبد بنوایا گیا ہے یہ بہمنی سلطنت کی عظیم تعمیرات میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں اتنا بڑا گنبد کسی اور آستانے کا تعمیر نہیں کیا گیا جو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کا تعمیر کیا گیا۔ بادشاہ نے خود اپنی عقیدت کے طور پہ تعمیر کروایا تھا، بلکہ احمد شاہ آپ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کیا کرتا تھا، اور آپ کی بے نیازی کا حال یہ تھا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چونکہ بڑے بڑے حکمران، شہزادے، بادشاہ آپ کے عقیدت مند ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ وقت اکبر احمد شاہ بہمنی جب آپ کے پاس آنا چاہتا تھا تو آنے سے 1 دن پہلے یہ درخواست بھیجتا تھا کہ حضور میں کل حاضر ہونا چاہتا ہوں، تو خواجہ بندہ نواز کہتے تھے کہ کل آپ کو حاضر ہونے کی اجازت نہیں ہے، آپ فلاں دن آئیے۔ تو بادشاہ اس فلاں دن کا انتظار کرتا، جب وقت حضرت خواجہ بندہ نواز کی طرف سے ملتا تو اس وقت میں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور جب بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو حضرت خواجہ بندہ نواز کا عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے دربار میں، اپنے آستانے پہ، اپنے خانقاہ پہ ایک عظیم ضیافت کا اہتمام کرتے، جسے بادشاہ کے ساتھ آنے والے سب کھاتے اور عوام بھی کھاتے، اور جب واپس جانے کا وقت ہوتا تو آپ کے آستانے کے تبرک کو بادشاہ اپنے ساتھ جمع کر کے لے جاتا اور کہتا کہ مجھے اس سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ احمد شاہ بہمنی تو آپ کا ایسا عقیدت مند نظر آتا ہے، ایسا عقیدت مند نظر آتا ہے، یہی نہیں بلکہ جب آپ دہلی کی سرزمین پر تھے
جب دہلی کی سرزمین پر تھے اس وقت بھی یہی حال تھا. میں تھوڑا سا تحریرات کی طرف اشارہ کروں، اس کے بعد ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو تصانیف ہیں ان تصانیف میں حضرت شہاب الدین سہروردی جو سلسلہ سہروردیہ کے بانی بزرگ ہیں، ان کی کتاب عوارف المعارف، اس کی شرح بھی آپ نے لکھی، اس کا ترجمہ بھی آپ نے لکھا فارسی زبان کے اندر، اور آپ کی تالیفات فارسی زبان میں بھی ملتی ہیں اور عربی زبان میں بھی ملتی ہیں. فارسی میں بھی، عربی میں. فصوص الحکم کی شرح، رسالہ قشیریہ کی شرح، عوارف المعارف کی شرح، اور الملتقط تفسیر، اس کے علاوہ 5 پاروں کی الگ تفسیر. اس کے علاوہ اسماء الاسرار آپ کا رسالہ بہت عظیم رسالہ ہے، اور اس کے علاوہ مریدین کے لیے، سالکین کے لیے، ارباب تصوف کے لیے رہنمائی اور آداب کے حوالے سے آپ کے رسائل بڑی شہرت کے حامل ہیں. تو تصانیف میں آپ کا ایک کمال اس لیے تھا کہ آپ جب فقہ اور حدیث اور معقولات و منقولات کی ابتدائی کتابیں ان سب کو آپ پڑھا کرتے تھے، تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا ارادہ کیا، اور آپ نے اپنے شیخ پہ اس کا اظہار بھی فرمایا. حضرت نصر الدین چراغی دہلوی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے اس کا اظہار بھی فرمایا کہ میری طبیعت اب ان سے ہٹنے لگی ہے، اور میں اب علوم باطنہ کی طرف منتقل ہونا چاہتا ہوں، اور میں جلوت سے خلوت کی طرف منتقل ہونا چاہتا ہوں، گوشہ نشینی میں اختیار کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کے شیخ نے اس وقت فرمایا نہیں، ابھی آپ کو اس کی اجازت نہیں، آپ ابھی ان ظاہری علوم کی طرف بھی توجہ دیں. اور آپ نے فرمایا تھا مرابطو کارست، آپ ابھی اس میں لگے رہیں، کیونکہ مجھے آپ سے خدمت لینی ہے، اور وہ جو خدمت لینی تھی وہ یہی تھی کہ آپ سے تصنیف و تالیف کا کام لینا تھا. لہذا آپ کی تالیفات، آپ کی کتابیں، آپ کی تصانیف درجنوں تصانیف ہیں، اور وہ بھی تصانیف کوئی عام تصانیف نہیں ہے جسے پڑھنے کے بعد جہاں صوفیہ آپ کے کمالات کے معترف ہوتے ہیں، وہی علماء اپنے وقت کے بڑے بڑے اکابر علماء بھی آپ کے کمالات اور آپ کے علمی تبحر کے معترف ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے اکابر مشائخ بزرگوں کی ملازمت اختیار کی، لیکن حضرت خواجہ بندہ نواز کی ملازمت اور ان کی مصاحبت صحبت کی برکت سے جو اسرار و رموز اور معارف کا خزانہ مجھے میسر آیا، وہ مجھے کسی اور آستانے پہ، کسی اور جگہ اور کسی اور بزرگ کی ملازمت سے میسر نہیں آیا. بلکہ فرمایا کہ قطبیت کا مقام و مرتبہ جو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو میسر آیا، وہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے شہر گلبرگہ شریف میں میسر آیا. اللہ نے اس مقام، اس جگہ میں آپ کو قطبیت کا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دہلی میں رہا کرتے، اس وقت جو ہے آپ کا حال یہ ہوتا کہ آپ کی درسگاہ لگتی، اور آپ درس و تدریس بھی فرمایا کرتے، اور اس کے علاوہ آپ کی واعظ و نصیحت کی بھی مجلس لگا کرتی. واعظ و نصیحت کی جو آپ کی مجلس لگا کرتی، تو وہاں دہلی کے ایک بہت بڑے اپنے وقت کے مولانا ہوا کرتے تھے جن کے علم کا شہرہ دور دور تک ہوا کرتا تھا. ان کی بہن کے ایک داماد ہوا کرتے تھے، وہ جو تھے آپ کے فضل و کمال کے معترف نہیں تھے، البتہ ان کے جو ماموں ان کے مولانا خیر الدین غالباً ان کا نام ہے، یہ جو تھے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ نے آپ کی بارگاہ سے ارادت بھی حاصل کی، آپ کے مرید ہوئے، اور آپ کے بڑے معتقد تھے. وہ اپنے وقت کے علماء جو ظاہر ہوا کرتے تھے، متقی علماء ہوا کرتے تھے، ان میں بڑا مرتبہ ان کا ہوا کرتا تھا. وہ آپ کے مرید ہوئے تو آپ کی بہن کے جو داماد تھے وہ کہنے لگے کہ آپ نے سید محمد بن یوسف الحسینی کے اندر ایسا کیا دیکھا کہ آپ ان کے مرید ہو گئے. تو آپ نے فرمایا میاں آپ نے ابھی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو جانا ہی کہاں ہے، اگر آپ اس شخصیت کے حوالے سے جانتے تو آپ کی زبان سے کبھی ایسے الفاظ نہ نکلتے. پھر یہ ہوا کہ دوسرے دن انہوں نے اپنی بہن کے داماد کو اپنے ساتھ لیا اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب حاضر ہوئے تو خواجہ صاحب ایک تخت پہ جلوہ افروز تھے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک پنکھا بھی تھا، اور سر مبارک پہ امامہ شریف تھا. تو آپ کی بہن کے، ان مولانا صاحب کے جو بہن کے داماد تھے، انہوں نے جب دیکھا
تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ صاحب کمال بزرگ ہوں گے تو اپنا پنکھا اور اپنا امامہ یہ مجھے عطا کر دیں گے، یہ مجھے عطا کر دیں گے، یہ ان کے دماغ میں خیال آیا۔ اب ان کے دل میں خیال آیا تھا کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے اپنے کشف سے وہ معلوم کر لیا، انہیں پتہ چل گیا۔ تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آگے بلایا اور آگے بلا کر کے کہا کہ میاں سنو، میں تمہیں ایک حکایت بیان کرتا ہوں کہ بغداد کی سرزمین پر ایک بازیگر ہوا کرتا تھا، ایک شعبدہ باز ہوا کرتا تھا، اس کا ایک گدھا ہوا کرتا تھا، اور وہ شعبدہ باز لوگوں کی بھیڑ میں جانے کے بعد اپنے گدھے کے آنکھوں پہ پٹی باندھتا، کپڑا باندھتا، اور کپڑا باندھ کر کے کہتا کہ اس مجمع میں کوئی شخص اگر کسی سے کوئی چیز چرا لے تو میں اس چور کو پکڑ لوں گا، اس کی خبر دے دوں گا۔ پھر ایسا ہوتا کہ کوئی کسی کی کوئی چیز چرا لیتا تو پھر وہ گدھے کی آنکھوں سے پٹی کھولتا، کپڑا نکالتا، اور پھر گدھے کو کہتا کہ جاؤ تم جا کے اس چور کو پکڑو۔ تو وہ گدھا جاتا، لوگوں کو سونگنے لگتا، سونگتے جو چور ہوتا اس چور کو پکڑ لیتا، اور پھر لوگ اس شعبدہ باز اور بازیگر کی بڑی واہ واہی کرتے۔ تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میاں آج کل حال بڑا عجیب ہو چکا ہے کہ اگر کرامت دکھائی جائے تو اس گدھے کے مانند ہو، اور اگر کرامت نہ دکھائی جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے فیض یا بے کمال ہیں۔ ان الفاظ کا سننا تھا وہ مولانا صاحب کی بہن کے جو داماد تھے، ان کے پسینے چھوٹنے لگے، وہ بھی آپ کے قدموں میں گر گئے۔ آپ نے اپنا امامہ بھی انہیں عطا فرمایا، اپنا پنکھا بھی عطا فرمایا، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں آ کر کے مرید ہو گئے۔ یہاں تک کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے جو شہزادے ہوتے تھے، یہ تغلق کا دور تھا، فیروز شاہ تغلق کا دور تھا، اس دور میں بڑے بڑے شہزادے آپ کی درسگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، آپ سے درس لیا کرتے تھے، آپ سے پڑھا کرتے تھے، اور آپ کے معتقد و عقیدت مند ہوا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے ان کا غسل، آپ کے وصال کے بعد آپ نے ان کو غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد جس چوپائی پر رکھ کر کے، جس پلنگ پہ رکھ کر کے غسل دیا گیا تھا، اللہ اکبر، اس پہ کچھ ڈوریاں لگی ہوئی تھیں، ان ڈوریوں کو آپ نے اٹھایا اور اپنے گلے میں ڈال لیا، اور کہتے ہیں کہ یہی میرا خرقہ ہے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے جانشین آپ مقرر ہوئے، اور آپ جانشین معین ہوئے۔ 44 سال تک دہلی کی سرزمین پر آپ نے بڑی خدمات انجام دی، ہزاروں لاکھوں گمگشتگان راہ کو آپ نے رشد و ہدایت کی راہ پہ انہیں لے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں ان لوگوں کا شمار ہونے لگا۔ آپ اپنے مریدین کے ساتھ جب تیمور کا حملہ ہونے والا تھا، اس حملے سے عین پیشتر آپ گلبرگہ شریف کی طرف تشریف لائے، اور گلبرگہ آپ کی حاضری ہوئی۔ وہاں کا بادشاہ، عوام، امراء اور شاہی پورا خاندان آپ کے استقبال کے لیے آیا، اور وہاں آپ نے تقریباً 22 سال تک اپنا قیام فرمایا۔ اس 22 سال کے درمیان میں وہاں کے حکمراں، امراء اور بادشاہ آپ کے عقیدت مند رہے، اور بادشاہ احمد شاہ خود آپ کا مرید تھا اور آپ کا عقیدت مند تھا، آپ سے فیضیاب ہوتے رہے، اور وہاں آپ نے تصنیف و تالیف کا بھی کام کیا۔ بس آخری بات آپ کے ملفوظات سے ایک میں آپ کی نظر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ آپ کے ملفوظات جوامع الکلم کے نام سے یہ مطبوعہ ہیں، شائع ہو چکے ہیں، جسے آپ کے صاحبزادے حضرت سید محمد اکبر حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرمایا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز محبت، اپنائیت، انسانوں کو انسان سمجھنا اور سب انسانوں کو برابر سمجھنا، اس کے بڑے ہی اس بات کی طرف لوگوں کو ہمیشہ آپ ترغیب دلاتے تھے، بتایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی مخلوق کو انسان کی حیثیت سے دیکھو، ان کو صرف ان کی طرف نہیں بلکہ ان کے خالق کی طرف نظر کر کے دیکھو کہ یہ وہ ہیں جنہیں ان کے خالق نے اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کو بڑی اہمیت بلا امتیاز رنگ و نسل آپ دیا کرتے تھے۔ آپ نے اس حدیث پاک کی تشریح فرمائی جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے ملفوظات کا امتیاز یہ ہے کہ آپ تصوف کے ان اسرار و رموز کو جو ظاہری احادیث ہیں، ظاہری روایات ہیں،
ان روایات سے اس طریقے سے جوڑ کر کے بیان کرتے ہیں کہ اسے دیکھنے اور سننے پڑھنے کے بعد جہاں صرف ان ظاہری علوم سے واقف علماء آپ کے علم کے معترف ہوتے ہیں، وہیں جو صوفیہ اکرام ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے کمالات کے معترف ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کے یہاں تصوف، آپ کے یہاں شریعت و طریقت کی ہم آہنگی ایسے نظر آتی ہے، بلکہ آپ کے جو رسائل ہیں، ان رسائل میں ایک رسالہ ہے جسے آپ نے شریعت و حقیقت ان دونوں کے حوالے سے تدوین فرمائی، اس کی تالیف فرمائی، اور اس میں آپ نے بیان فرمایا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت کچھ اور ہے، طریقت کچھ اور ہے، تو آپ نے ان کی خوب تردید فرمائی اور فرمایا بغیر شریعت کے نہ تمہیں کوئی کمال میسر آ سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی فیض میسر آ سکتا ہے، شریعت کے دائرے سے ہٹ کر کے تمہیں کچھ میسر نہیں آ سکتا۔ شریعت کی مکمل پابندی کرو تو اس کے بعد پھر تمہیں آگے کے جو معاملات ہیں وہ میسر آئیں گے، بغیر شریعت کی پاسداری و پابندی کی تمہیں کچھ میسر نہیں آتا۔ مزامیر کے حوالے سے آپ سما کے قائل تھے، اور سما کی آپ کی مجالس بھی ہوا کرتی تھی، سما پہ بھی آپ کے رسائل موجود ہیں، اور آپ نے اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اس کے آداب بھی آپ نے لکھے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے اس کو بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ مزامیر کا استعمال مت کرو، شریعت کی نظر میں مزامیر کا استعمال یہ حرام ہے۔ یہ آپ نے اپنے تحریرات میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے۔ اپنے ملفوظات میں آپ نے اس حدیث پاک کی تشریح فرمائی جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے لیے جو چیز تم پسند کرتے ہو وہی تم اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کر لو۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کی تشریح فرماتے حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان کو دوسرے انسان کے حوالے سے ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے جو وہ اپنے لیے سوچتا ہے، جو بھلائی اپنے لیے سوچتا ہے وہی بھلائی دوسرے انسان کے لیے سوچے۔ اور اس میں آپ نے فرمایا اس میں صرف ایمان والوں کی قید نہیں ہے، مسلمان کے حوالے سے جیسے وہ بھلائی چاہتا ہے ایسے ہی اسے چاہیے کہ سارے انسانوں کے حوالے سے بھلائی چاہے۔ اور پھر فرماتے ہیں صوفیہ اکرام کا ایک مرتبہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں وہ اپنے لیے جو پسند کرتے وہی سب کے لیے پسند کرتے ہیں، ساری مخلوقات کے لیے، چرند کے لیے بھی، پرند کے لیے بھی، یہاں تک کہ بہائم کے لیے بھی ان چیزوں کو وہ پسند کرنے لگتے ہیں۔ جیسے وہ یہ چاہتے ہیں کہ خود کو کوئی تکلیف نہ ہو تو اسی طریقے سے دوسروں کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو، اپنے لیے جو پسند فرماتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند فرماتے ہیں۔ اس کا ذکر کرتے کرتے آپ نے ایک مثال دی، اور مثال میں آپ فرماتے ہیں اس کی عظیم مثال وہ ہے جو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جہاں بھلائی چاہنے کی بات آئے تو صرف اپنے یا اپنے اقارب، اپنے اعزاء ان کے تک محدود نہ رہو، بلکہ پوری کائنات اللہ کی ساری مخلوقات کی بھلائی چاہو، ان کی خیرخواہی چاہو، ان کا بھلا چاہو، اور ان کے ساتھ محبت اور نرمی کا معاملہ رکھو، زیادتی کسی پہ نہ کرو، ظلم کسی پہ نہ کرو۔ اور مثال بیان کرتے کرتے فرمایا کہ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک جگہ پہ موجود تھے، وہاں ایک چرواہا اپنے چوپایوں کو چرا رہا تھا۔ چوپایوں کو چراتے چراتے اس نے اپنے چوپائے پر ایک کوڑا لگایا۔ جیسے ہی اس نے کوڑا لگایا حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ جو وہاں موجود تھے وہ تڑپ گئے اور تڑپ کر کے کہنے لگے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اسے مت مارو، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اسے مت مارو۔ تو اس چرواہے نے حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جناب آپ تو اس طریقے سے رد عمل ظاہر کر رہے ہیں جیسے کہ میرا یہ کوڑا اس جانور کی پیٹھ پر نہیں بلکہ آپ کی پیٹھ پر پڑا ہو۔ اس کا یہ کہنا تھا۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پشت سے کپڑا اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ۔ جب وہ دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کوڑے کے نشان حضرت سری سقطی کی پیٹھ پر بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی مخلوق پہ نرمی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو برابر سمجھنا، مساوات کا ایک اعلیٰ مقام و درجہ ہے جسے ہر کوئی نہ پہچان سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ یہ ان صوفیہ ہی کی شان ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سال سے زائد کی عمر پائی، اور آپ کا مزار اقدس جو ہے گلبرگہ شریف میں موجود ہے۔ کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا پرائے، کیا اپنے،
بڑے بڑے وہ مخالفین جو مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں، جیسے وہ خواجہ غریب نواز کے آستانے پہ حاضر ہوتے ہیں، ایسے ہی وہ خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آستانے پہ حاضر ہو کر کے اپنی جبین جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے اس ایک پوری کائنات کو اپنے علوم سے، اپنے تصوف سے، اپنے دروس سے بہراور کیا، فیضیاب کیا۔ دکن کے شہنشاہ، دکن کے مہاراجہ، دکن کے بادشاہ کہہ لیجئے حضرت خواجہ بندہ نواز، ان کے آستانے پہ لاکھوں چاہنے والے حاضر ہوتے ہیں۔ ذی قعدہ کے مہینے میں آپ کا عرس ہوتا ہے، 16 ذی قعدہ کو آپ کا عرس شریف ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے چند باتیں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے نظر کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کی سچی عقیدت ہمیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے دروس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے علماء اور نوجوان اسکالرس کو چاہیے کہ وہ خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریرات کو پڑھیں تو انشاءاللہ العظیم شخصیت میں ایک توازن کہ کس طریقے سے چیزوں کو سمجھنا اور دعوت و تبلیغ کے امور کو کس طریقے سے انجام دینا ہے، اس کی سمجھ بھی اچھے طریقے سے ہمیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے I will recommend all of you to read the جوامع الکلم which is جو کہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے جو سٹیٹمنٹس ہیں، آپ کی جو سینگس ہیں، ان کا مجموعہ ہے جوامع الکلم، جسے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے صاحبزادے سید محمد اکبر حسینی، جو آپ کے بڑے صاحبزادے ہوتے ہیں، انہوں نے جمع فرمایا۔ اس کو آپ حاصل کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے علوم اور بہت سارے اخلاق و آداب کا خزانہ آپ کو اس میں میسر آئے گا انشاءاللہ عظیم۔ اللہ ہمیں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے فیض سے مالا مال فرمائے، بزرگوں کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اولیاء اللہ کو کبھی کم مت جاننا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑ جو ہے بہت طاقتور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پہاڑ اس زمین میں توازن پیدا کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا پہاڑ سے بھی طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو حضور نے فرمایا لوہا یہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا کہ لوہا پہاڑ سے کیسے زیادہ طاقتور؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ لوہا ہے جو پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے اگر اس سے کوٹا جائے۔ تو پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا لوہے سے بھی کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں آگ ہے، یہ آگ لوہے سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو حضور نے فرمایا کہ لوہا جو ہے جو پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دے، اس مضبوط لوہے کو اگر آگ میں ڈالو تو آگ اس لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا پانی جو ہے یہ اس آگ سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ آگ کو جو چیز بجھا دیتی ہے اسے ہم پانی کہتے ہیں، اور پانی آگ کی طاقت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اب سنیے یہ حدیث اور ایک دوسری حدیث اس میں حضور نے فرمایا کوئی بندہ اگر صدقہ اس طریقے سے کرے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو رائٹ ہینڈ سے صدقہ کرے تو لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہ چلے، تو حضور فرماتے ہیں وہ ہاتھ اتنا طاقتور ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی اسے نہیں جلا سکتی۔ مجھے بتاؤ وہ ہاتھ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے تو اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، جس نے مال دیا وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، تو وہ اولیاء اللہ جنہوں نے اپنا دل اللہ کے لیے دے دیا وہ کتنے طاقتور ہوں گے، انہیں جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ تو اس کائنات کی سب سے طاقتور جماعت جو ہے وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں۔ ان سے عقیدت و محبت رکھنے میں ہماری عافیت بھی ہے، بھلائی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔